ناظرین، حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کا مزار مبارک شام کے دارالحکومت دمشق کے جنوب میں سیدہ زینب نامی علاقے میں واقع ہے۔ یہ مقام دمشق کے مرکزی شہر سے تقریباً 10 کلومیٹر دور ہے اور زائرین کے لیے ایک مشہور روحانی زیارت کا مرکز ہے۔ حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کا مزار مبارک ایک وسیع احاطے میں تعمیر کیا گیا ہے، جس کے اندر ایک شاندار مسجد اور مزار کے اوپر ایک سنہری گنبد ہے۔ مزار کے ارد گرد ایک بڑا صحن اور زائرین کے قیام کے لیے سہولیات موجود ہیں۔ مزار کا علاقہ سیدہ زینب کے نام سے مشہور ہو چکا ہے، جو اس مقام کی اہمیت کو مزید بڑھاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کے مزار مبارک کی مکمل تاریخ اور مختلف ادوار میں مزار مبارک پر ہونے والے حملوں کے بارے میں بھی تفصیل سے بتائیں گے۔ ناظرین، گزشتہ ایک دہائی کے دوران دمشق کے جنوب میں واقع سیدہ زینب کا مزار مبارک کئی سیاسی اور عسکری مہمات کا مرکز رہا ہے۔ جس جگہ یہ مزار واقع ہے اس کے ارد گرد کا علاقہ وقت کے ساتھ ساتھ دمشق کے مضافات میں واقع ایک عام سے گاؤں سے بدل کر خطے کے اہم ترین شہر کا روپ اختیار کر چکا ہے۔ اس مقدس جگہ کو مختلف ادوار میں فرقہ وارانہ تنازعات اور شدت پسند گروہوں کی طرف سے نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کی زندگی اسلامی تاریخ میں عظیم صبر و قربانی اور حق کی آواز بلند کرنے کی علامت ہے۔ خصوصاً واقع کربلا کے بعد آپ کے کردار نے اسلامی تاریخ کو روشن کیا۔ شام میں موجود آپ کا مزار زائرین کے لیے روحانی اہمیت کا حامل ہے اور اس کی تعمیر کی تاریخ بھی بہت دلچسپ ہے۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی تدفین کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں، لیکن مشہور روایت کے مطابق آپ کا انتقال ملک شام میں ہوا، جہاں آپ یزید کے دربار میں اسیری کے بعد قیام پذیر تھیں۔ آپ کی تدفین دمشق کے نواحی علاقے میں کی گئی، جو آج کل سیدہ زینب کے مزار کے نام سے مشہور ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا مدینہ منورہ میں دفن ہوئیں، لیکن دمشق کے مزار کی زیادہ شہرت ہے اور اسے معتبر مانا جاتا ہے۔ ابتدائی طور پر آپ کی قبر کو ایک سادہ مقام کے طور پر جانا جاتا تھا، جسے بعد میں مقامی اور بیرونی زائرین کی عقیدت کے باعث ایک مزار کی شکل دی گئی۔ موجودہ مزار کی بنیاد کا وقت اور بانی کا ذکر تاریخی حوالوں میں واضح نہیں ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ ابتدائی تعمیر ایک چھوٹے سے مقبرے کی صورت میں کی گئی۔ بعد کے ادوار میں جب مسلمانوں کے مختلف ادوار کے حکمرانوں نے اس مقام کی اہمیت کو تسلیم کیا تو مزار کی تعمیر اور تزئین و آرائش کا سلسلہ شروع ہوا۔ 11ویں صدی عیسوی میں فاطمی خلافت کے دور میں حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کے مزار کو وسیع کیا گیا۔ اس دور میں اسلامی فن تعمیر کے بڑے منصوبے مکمل کیے گئے اور فاطمی خلفاء نے مزار کی تزئین و آرائش کے لیے بہت زیادہ مالی معاونت فراہم کی۔ اس دور کی عمارت میں فن تعمیر اور خطاطی کے خوبصورت نمونے دیکھے جا سکتے تھے۔ عثمانی سلطنت کے دور میں حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے مزار کی تزئین و آرائش کا ایک اور اہم دور شروع ہوا۔ عثمانی سلاطین نے مزار کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے یہاں مزید تعمیرات اور تزئین و آرائش کروائی۔ اس دور میں مسجد کے ساتھ صحن اور دیگر سہولیات کو بھی شامل کیا گیا۔ 20ویں صدی عیسوی کے وسط میں مزار کی تزئین و توسیع کے لیے ایک بہت بڑا منصوبہ شروع کیا گیا۔ سن 1950 کی دہائی میں شام کی حکومت نے ایرانی حکومت کے تعاون سے مزار کی مرمت، سنہری گنبد کی تعمیر اور مزار کے گرد وسیع احاطہ بنانے کا کام مکمل کیا۔ ایرانی حکومت خاص طور پر شیعہ علماء اور زائرین کی حمایت کے ذریعے مزار کی تعمیر کا منصوبہ مکمل کیا گیا۔ حضرت سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا موجودہ مزار مبارک، جو ایک خوبصورت سنہری گنبد، شاندار میناروں اور اندرونی دیواروں پر عمدہ خطاطی کے ساتھ مزین ہے، اسلامی فن تعمیر کا انتہائی اعلیٰ شاہکار ہے۔ مزار کا موجودہ ڈھانچہ مختلف اسلامی حکومتوں اور شیعہ زائرین کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اس کی اندرونی دیواروں پر قرآنی آیات اور دعاؤں کی خطاطی موجود ہے، جو زائرین کو روحانی سکون فراہم کرتی ہیں۔ مزار کا سب سے نمایاں حصہ اس کا سنہری گنبد ہے، جو دور سے نظر آتا ہے اور زائرین کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ مزار کے ساتھ ایک وسیع مسجد موجود ہے، جہاں زائرین نماز ادا کرتے ہیں۔ مزار کے ارد گرد ایک وسیع صحن موجود ہے، جو زائرین کی بڑی تعداد کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ مزار کے اندرونی حصے میں قرآنی آیات کی خطاطی اور شاندار نقش و نگار بنائے گئے ہیں۔ سیدہ پاک کے مزار مبارک کو مختلف ادوار میں دہشت گردی اور جنگ کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے۔ سن 2013 میں شدت پسندوں کی جانب سے مزار پر حملے میں سنہری گنبد کو نقصان پہنچا،
2016 اور 2024 کے خودکش حملوں نے مزار کی حفاظت کی ضرورت کو مزید اجاگر کیا۔ سن 2011 میں شام میں خانہ جنگی کے آغاز کے بعد 2012 میں مزار کے ارد گرد جھڑپیں شروع ہوئیں۔ اس دوران شدت پسند گروہوں اور حکومتی افواج کے درمیان راکٹ حملے اور بمباری کے نتیجے میں مزار کے ارد گرد کے علاقوں کو نقصان پہنچا۔ یہ حملے مزار کے تقدس کو براہ راست متاثر کرنے کی کوشش نہیں تھے، لیکن علاقے میں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے کیے گئے تھے۔ سن 2013 میں شدت پسند گروہوں نے مزار کے گنبد کو براہ راست نشانہ بنایا۔ اس حملے میں مزار کے گنبد کو جزوی نقصان پہنچا، جس سے زائرین میں خوف و ہراس پیدا ہوا۔ یہ حملہ فرقہ وارانہ کشیدگی کو ہوا دینے کی ایک واضح کوشش تھی، کیونکہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا مزار مبارک شیعہ عقیدت مندوں کے لیے خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ سن 2015 میں شدت پسند تنظیم داعش نے مزار کے قریب دھماکے کیے۔ ان دھماکوں میں درجنوں افراد جاں بحق اور کئی زخمی ہوئے۔ اس حملے کا مقصد مزار کی روحانی اور تاریخی اہمیت کو نقصان پہنچانا اور فرقہ وارانہ تقسیم کو بڑھانا تھا۔ اس واقعے کے بعد مزار کی حفاظت کے لیے حکومت نے حفاظتی اقدامات کو مزید سخت کر دیا۔ 31 جنوری 2016 کو مزار کے قریب 2 خودکش حملے کیے گئے۔ ان حملوں میں 60 افراد جاں بحق اور 110 سے زائد زخمی ہوئے۔ شدت پسند تنظیم داعش نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی۔ یہ حملے اس وقت ہوئے جب زائرین کی بڑی تعداد مزار پر موجود تھی۔ ان حملوں کے بعد مزار کے گرد سیکیورٹی کو مزید بڑھا دیا گیا۔ اسی سال جولائی میں ایک اور خودکش حملہ ہوا، جس میں 20 افراد جاں بحق اور کئی زخمی ہوئے۔ یہ حملہ بھی شدت پسندوں کی فرقہ وارانہ کشیدگی کو بڑھانے کی ایک اور کوشش تھی۔ مارچ 2017 میں حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے مزار کے قریب ایک بس سٹینڈ کو نشانہ بنایا گیا۔ دھماکے کے نتیجے میں تقریباً 40 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے۔ یہ حملہ ان افراد کو ہدف بنانے کے لیے کیا گیا تھا جو زیارت کے لیے مزار پر آئے تھے۔ پھر سن 2019 میں مزار کے قریب ایک کار بم دھماکہ ہوا۔ اس حملے میں کئی افراد زخمی ہوئے۔ کار بم دھماکوں کا مقصد علاقے میں خوف و ہراس پھیلانا اور زائرین کو مزار کی زیارت سے روکنا تھا۔ سن 2020 میں ایک بار پھر مزار کو راکٹ حملے سے نشانہ بنایا گیا۔ یہ حملہ مزار کی حرمت کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا گیا تھا، تاہم بڑے نقصان سے بچا لیا گیا۔ اس حملے نے مزار کی حفاظت کے حوالے سے مزید اقدامات کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ سن 2023 میں مزار کے قریب زائرین کو براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں 15 افراد جاں بحق اور درجنوں زخمی ہوئے۔ یہ حملہ اس وقت ہوا جب زائرین بڑی تعداد میں مزار پر عبادات اور دعاؤں میں مصروف تھے۔ دسمبر 2024 میں مزار کے قریب ایک خودکش حملہ آور کار کا بم دھماکہ ہوا، جس میں 20 افراد جاں بحق اور 55 زخمی ہوئے۔ یہ حملہ زائرین اور مزار کی حفاظت کے لیے تعینات سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنانے کے لیے کیا گیا تھا۔ شدت پسند تنظیم داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ حضرت سیدہ سکینہ بنت حسین سلام اللہ علیہا، واقع کربلا کی مظلومہ اور امام حسین علیہ السلام کی چہیتی بیٹی، اپنے اہل بیت کے ساتھ کوفہ اور شام کے زندانوں میں اسیری کے دوران کئی مصائب سے گزریں۔ آپ کا مزار مبارک بھی شام کے دارالحکومت دمشق میں واقع ہے، جہاں آپ کی زندگی کے آخری ایام گزرے تھے۔ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کے مزار کو بھی دیگر اہل بیت کے مزارات کی طرح مختلف حملوں اور نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ سن 2013 میں شام میں جاری خانہ جنگی کے دوران سیدہ سکینہ کے مزار کے گنبد کو نقصان پہنچایا گیا۔ اطلاعات کے مطابق جنگجو گروہوں نے اس مقدس مقام کو نشانہ بنایا، جس سے مزار کی خاصی تباہی ہوئی۔ اس حملے کے بعد دنیا بھر کے مسلمانوں نے اس کی شدید مذمت کی اور مزار کی حفاظت کے لیے عالمی توجہ دلانے کی کوشش کی گئی۔ ان مسلسل حملوں کے بعد شام کی حکومت نے مزار کے تحفظ کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کیے، جن میں زینبیون بریگیڈ کا کردار نہایت قابل ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فوجی چوکیوں کا قیام، جدید سیکیورٹی کیمرے اور داخلی مقامات پر سخت چیکنگ کے انتظامات کیے گئے۔ اس کے باوجود مزار کو لاحق خطرات ختم نہیں ہوئے۔ متعدد مسلم مورخین اور شیعہ روایات کے مطابق واقعہ کربلا 61 ہجری میں پیش آیا۔ معرکہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام، آپ کے اہل خانہ اور حامیوں کی ایک بہت بڑی تعداد شہید کی گئی۔ واقعہ کربلا کے بعد یزید بن معاویہ کی فوج امام حسین علیہ السلام کی 2 بہنوں حضرت سیدہ زینب اور حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہما سمیت دیگر عورتوں اور بچوں کو قید کر کے کوفہ لے آئی۔ تاریخی حوالوں کے مطابق یہ تمام قیدی 12 محرم الحرام کو کوفہ پہنچے، اور روایات کے مطابق اس سفر کے دوران قیدیوں کے ساتھ ظالمانہ اور ہتک امیز سلوک روا رکھا گیا۔ کوفہ میں اسیری کے دوران سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے ساتھ قید بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والے اسیران کے رہنما کے طور پر ابھریں۔
اس کے بعد انہیں کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے دمشق بھیج دیا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی وفات 62 ہجری میں ہوئی۔ مسلمان خصوصاً اہل تشیع فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہر سال 15 رجب کو ان کا یوم وفات مناتے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کی جگہ تنازع کا باعث رہی ہے۔ کچھ روایات کے مطابق سیدہ زینب کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ سیدہ زینب نے بعد ازاں شام کا رخ کیا، جبکہ بعض روایات کے مطابق سیدہ زینب کو کربلا میں پیش آنے والے واقعات کا تذکرہ کرنے پر جلا وطن کر کے مصر بھیج دیا گیا تھا۔ مورخین کی اس معاملے پر متعدد آراء کے باعث حتمی طور پر یہ بتانا ممکن نہیں کہ انہیں کہاں دفن کیا گیا تھا۔ آیا ان کی قبر دمشق میں واقع مزار میں ہے یا قاہرہ کی سیدہ زینب مسجد میں؟ مثال کے طور پر مورخ الطبری کے مطابق حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک قاہرہ میں واقع 3 صدی ہجری کے ایک مزار میں موجود ہے، جبکہ دیگر تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت میں سیدہ زینب، جو کہ دمشق کے مضافاتی علاقے کا پرانا نام ہے، اسی مقام کا ذکر کیا گیا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دمشق کے مضافات میں واقع یہ مزار ایک بڑی مذہبی عبادت گاہ میں تبدیل ہو گیا، جہاں ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں زائرین آتے ہیں۔ اس بات سے قطع نظر کہ اب بھی یہ ابہام موجود ہے کہ آیا یہ واقعی سیدہ زینب کی آخری آرام گاہ ہے بھی کہ نہیں۔ شامی محققین کے مطابق زمین کے تاریخی ریکارڈز میں اس علاقے کا رجسٹرڈ نام راویہ گاؤں ہے اور یہاں کے اصل باشندے غوطہ کے لوگ تھے۔ سن 1967 میں یہاں فلسطینی پناہ گزین اور گولان سے بے دخل ہونے والے شامی پناہ گزینوں کے 2 کیمپ قائم کیے گئے، جن میں سے ایک کو اسید کیمپ کہا جاتا تھا۔ 20ویں صدی کے وسط سے اور 21ویں صدی کے آغاز تک یہ خطہ بنیادی طور پر فلسطینی پناہ گزینوں اور گولان سے تعلق رکھنے والے شامی پناہ گزینوں کی آبادیوں سے آباد تھا۔ 1980 کی دہائی میں یہاں کی آبادی کی اکثریت پناہ گزینوں پر مشتمل تھی۔ اس علاقے کے درمیان سے ایک سڑک دمشق کی طرف جاتی ہے جو اس علاقے کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ سڑک کے دونوں جانب کے علاقوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس کے وسط میں مزار موجود ہے۔ یہاں کا سب سے نمایاں سیاحتی علاقہ جنوب میں وہ مشرقی محلہ ہے جہاں سیدہ زینب کا مزار واقع ہے۔ اس علاقے کے اس حصے میں ہوٹلز اور بھیڑ بھاڑ والے بازار بھی شامل ہیں۔ فلسطینی کیمپ اس محلے کے مخالف سمت میں جنوب مغرب میں واقع ہے۔ ناظرین، جہاں تک اس علاقے کے عراقی باشندوں کا تعلق ہے تو وہ شمال مشرق میں واقع محلے میں رہائش پذیر ہیں۔ اس جگہ کو العراقین اسٹریٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سن 2003 میں عراق پر امریکی حملے کے بعد اس علاقے میں بسنے والی عراقی آبادی میں نمایاں اضافہ ہوا۔ اس علاقے میں ایرانیوں کی دلچسپی سن 1989 میں ایران میں آنے والے اسلامی انقلاب کے بعد شروع ہوئی۔ مزار کی پرانی عمارت کی بحالی کا کام ایرانی طرز پر شروع ہوا۔ گنبدوں اور میناروں میں سجاوٹ کے لیے نیلے رنگ کی ٹائلوں کا استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد ایرانیوں نے اس مزار سے ملحقہ جائیدادیں خریدنا شروع کیں اور رفتہ رفتہ سن 1990 کی دہائی میں سیدہ زینب کے مزار کا علاقہ ایک شہر میں تبدیل ہو گیا، جہاں ایرانی فنڈنگ سے سکول، مدرسے اور ہسپتال قائم کیے گئے۔ سن 2000 میں شام کے سابق صدر حافظ الاسد کی موت کے بعد اس علاقے کی حدود مزید وسیع ہوئیں اور یہ علاقہ خطے میں موجود ایرانی شیعہ حکام اور شخصیات کا ہیڈ کوارٹر بن گیا۔ شام میں جاری جنگ کے دوران یہ علاقہ بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے کی طرز پر ایک بڑے شہر میں تبدیل ہو گیا۔ اب یہاں بنیادی طور پر ایرانی، افغانی اور عراقی شیعہ آباد ہیں، جن کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ کئی علماء نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے مزار سے ملحقہ شہر میں علمی دفاتر اور مدارس آباد کیے۔ امام خمینی کا مدرسہ اس شہر کے سب سے بڑے مدارس میں سے ایک ہے، جس کے منتظم خود ایرانی رہبر آیت اللہ علی خامنائی ہیں۔ اس خطے میں ایرانی اثر و رسوخ اس حد تک پھیل گیا کہ آیت اللہ خامنائی کے نمائندے ان کی جانب سے جمعہ کا خطبہ پڑھنے لگے۔ ان کے مطابق مذہبی سیاست، خصوصاً شیعہ زائرین کی تعداد میں مسلسل اضافے کے نتیجے میں مقامی باشندوں نے اس علاقے کے مشرق اور جنوب مشرق میں ہوٹلز اور رہائشی عمارتیں تعمیر کرنا شروع کر دیں۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے مزار کی آفیشیل ویب سائٹ کے مطابق 6 صدی ہجری سے اس مزار کا انتظام شام کے المرتضی خاندان کے ہاتھ میں ہے۔ اس خاندان کے سید حسین بن شیخ الاسلام موسیٰ نے راویہ گاؤں میں اپنی جائیدادیں اس مزار کے لیے وقف کر دی تھیں۔ آج تک ان کا خاندان شام کی وزارت اوقاف کے ساتھ مل کر مزار کے انتظامی و نگرانی امور دیکھتا ہے۔ شام میں گزشتہ 1 دہائی سے زیادہ عرصے سے جاری خانہ جنگی کے دوران یہ علاقہ ان شیعہ جنگجوؤں کی توجہ کا مرکز بن گیا جو سلفی شدت پسند گروہوں سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے مزار کو محفوظ رکھنے کے لیے یہاں آئے۔ آج سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا مزار صرف مذہبی اہمیت نہیں رکھتا
اس مزار کی مذہبی شناخت کو مزار کے دفاع کے لیے آنے والی شیعہ تنظیموں کے سیاسی رجحان سے الگ کرنا مشکل ہے۔ شام میں ہونے والی جنگ کے دوران بارہا سیدہ زینب کے مزار کا محاصرہ کیا گیا اور اس پر بم باری کی گئی۔ اس مزار کے اطراف میں متحارب گروہوں کے درمیان شدید جھڑپیں بھی ہوئیں اور یہ علاقہ کئی سالوں سے میدان جنگ بنا رہا۔ غزہ میں جنگ کے آغاز کے بعد اسرائیلی حملوں کے خوف کے پیش نظر یہاں موجود حزب اللہ اور ایرانی حکام کے مراکز کو دوسرے علاقوں میں منتقل کر دیا گیا۔ پچھلی ایک دہائی میں یہ علاقہ ایک ایسے ایرانی لبنانی مرکز میں تبدیل ہو گیا ہے جہاں شامی، لبنانی اور عراقی شیعہ جنگجو موجود ہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا مزار نہ صرف شیعہ ممالک بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے مقدس ہے۔ یہ مقام تاریخ، عبادت اور اتحاد کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ مزار کے گرد موجود شاندار تعمیرات اور خطاطی اسلامی فن تعمیر کی بہترین مثال پیش کرتی ہیں۔ یہاں زائرین دعا کرتے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے اور اپنے روحانی مسائل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں۔ زائرین کے لیے حضرت زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کا مزار ایک مرکز روحانیت ہے۔ یہاں آنے والے عقیدت مند اپنے دکھوں اور مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان کرے۔ زیارت کے دوران لوگ کربلا کے واقعے کو یاد کرتے ہیں اور اسلام کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ شام میں موجودہ سیاسی حالات اور امن و امان کی خراب صورتحال کے باوجود سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مسلمانوں کے لیے اتحاد اور صبر کی علامت کے طور پر قائم ہے۔ بین الاقوامی برادری کو ان مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انہیں آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ رکھا جا سکے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا مزار مسلمانوں کی مشترکہ روحانی میراث اور قربانی کی یادگار ہے۔ اس کی حفاظت اور اس کی تقدیس کو برقرار رکھنا نہ صرف شام بلکہ پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ یہ مقام دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک پیغام دیتا ہے کہ صبر، قربانی اور اتحاد ہی حقیقی کامیابی کا راستہ ہیں۔